بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ اگر تمہارے حمایتی یہاں موجود ہیں تو ان سے کہو کہ گولیاں چلائیں، اپنی حسرتیں پوری کریں یا پھر ہتھیار ڈال دیں۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد میں سچ مچ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ آج تک دشمنوں نے جب بھی فرہاد کو گرفت میں لیا تو وہ ڈمی فرہاد ثابت ہوا، لیکن اب وہ ڈمی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ سلیمان جوگو نے کہا، فرہاد علی تیمور، مجھے افسوس ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں نے جس پارٹی سے سودا کیا ہے وہاں تک تمہیں زندہ لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ناکام ہونے کی نوبت آئی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چاروں طرف مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک عمارت کی کھڑکی سے ایک شخص نے چیختے ہوئے کہا، میں ماسٹر کی کا وفادار ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ فرہاد علی تیمور جب بھی نظر آئے گا اور جب بھی مجھے اس کی موجودگی کا ثبوت ملے گا، میں پہلی فرصت میں اسے گولی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے تڑا تڑ گولیاں چلائیں۔ میں اچھل کر ایک طرف گرا۔ مجھے ایک گولی لگی، میں لڑکتا ہوا دوسری طرف گیا۔ دوسری طرف سے بھی کئی آوازیں آئیں۔ یہ ہمیشہ زندہ بچ کر نکل جاتا ہے یا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کی ڈمی سے دھوکہ کھاتے رہے۔ آج یہ ڈمی ہو یا حقیقت، اسے یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر تڑا تڑ گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اب کہیں جا نہیں سکتا تھا، کسی کی پناہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ کھلے چوراہے پر تھا۔ پھر مجھے گولیاں لگیں۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے ہاتھوں میں، پاؤں میں اور جسم کے نہ جانے کتنے حصوں میں انگارے دہک رہے ہوں۔ ادھر آپس میں گولیاں چل رہی تھی۔ کچھ لوگ جو اس بات کے مخالف تھے کہ فرہاد کو مارنا نہیں چاہیے، وہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے گولیاں چلانے والوں پر گولیاں چلا رہے تھے، مگر میرا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک ذرا سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، لوگ مجھے صاف طور پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری آنکھوں کی روشنی ڈوب رہی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر میں چکرا گیا، چکرا کر گرتے ہوئے لڑکتے ہوئے جانے کہاں پہنچ کر تھم گیا۔ شاید وہ زندگی کا آخری سرا تھا۔ اس کے بعد میرے لڑکنے یا ذرا بھی حرکت کرنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ دماغ جو ٹیلی پیتھی کا سرچشمہ تھا وہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اور تب پتا چلا کہ موت کیسے آتی ہے۔ شاید میں مر چکا تھا۔ جب ہمارے سامنے کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک آدمی کے مرنے سے دنیا نہیں مر جاتی، لیکن جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے بعد دنیا مر جاتی ہے۔ آنکھ بند کرنے سے سامنے کا پہاڑ بھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں تو اس دنیا کی کتاب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں دنیا کے لیے مر چکا تھا اور دنیا میرے لیے مر چکی تھی۔ آئیے میری موت کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ مجھ سے سنیے۔ کہتے ہیں جب میں گولیوں سے چھلنی ہو رہا تھا، اس وقت اچانک بادل گرجنے لگے تھے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی تھی۔ میں ایسی دھواں دار بارش میں گولیوں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ حالانکہ کسی نے میرے جسم میں لگنے والی گولیوں کا حساب نہیں کیا ہوگا، ایک گولی لگی تھی یا کئی، لیکن میں سر سے پاؤں تک لہو میں ڈوب رہا تھا۔ اس طرح میرے وجود چھلنی ہونے کا اندازہ کیا گیا تھا۔ میں اپنے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل تماشا تھا۔ سب کے سب میری طرف دوڑ پڑے تھے، کیا دوست کیا دشمن۔ سب کے سب میرے پاس سب سے پہلے پہنچنا چاہتے تھے اور مجھے کاندھے پر لاد کر وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے گروہ میں پہنچ جانا چاہتے تھے۔ عجب ہنگامہ آرائی تھی جب مجھ پر اتنی گولیاں برسائی گئی تھیں۔ جب مجھے مار ڈالا گیا تھا تو پھر وہ میری لاش کو حاصل کرنا کیوں چاہتے تھے؟ دشمن تھے، میری لاش کو بے گورو کفن چھوڑ دیتے، یہی سزا دیتے۔ وہاں کے جنگلی جانور، کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو قبر میں پہنچنے سے پہلے مجھے اپنی خوراک بنا لیتے، لیکن نہیں۔ میرے تمام دشمن دودھ کے جلے تھے، چھاچھ کو بھی پھونک کر دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ شخص مرا بھی ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے تو انہوں نے واقعی فرہاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے یا فرہاد کے دھوکے میں ہمیشہ کی طرح کسی ڈمی کا کھانا خراب کیا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس ملک میں پر وہ پراسرار حکمراں شخص تھا، وہاں اس کے آدمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس اسلحے کی کمی نہیں تھی۔ پھر آبی، خشکی اور فضائی راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ ان کے ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے کہ فرہاد کی لاش کو وہیں چھوڑ کر سب چلے جائیں۔ حکومت کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر تمام مقامی مسافر اور بیرونی ممالک سے آنے والے سیاح اس بستی کو خالی کر دیں۔ وہاں سے ان کی روانگی کے انتظامات کر دیے گئے۔ شہر کے ہر موڑ پر، ہر شہر سے باہر بے شمار گاڑیاں
انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے موجود ہے۔ اگر کسی نے حکم کی تعمیل نہیں کی اور وہ اس بستی میں پایا گیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ بالفاظ دیگر وہ اس بستی میں مارشل اللہ نافذ کر رہے تھے۔ پہلے 3 یا 4 ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، اب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی جیسے شہر کی فضا میں مکھیاں اڑ رہی ہوں۔ ان ہیلی کاپٹروں سے فوج اتاری جا رہی تھی۔ شیخ الفارس صاحب کو وہاں کے متعلق پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا پہلے شبہ تھا، اب فوج کے وہاں آنے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پراسرار شخص سپر ماسٹر ہے۔ یہ بہت زیادہ حیرت انگیز انکشاف نہیں تھا۔ جو چال میں بارہا چلتا رہا تھا وہی سپر ماسٹر بھی چل رہا تھا، یعنی میں نے بار بار فرہاد کی ڈمی پیش کی، اسی طرح وہ سپر ماسٹر جس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا وہ بے شک اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، صرف میرے معاملے سے وہ دستبردار ہو گیا تھا۔ مجھ سے باقاعدہ نمٹنے کے لیے ایک الگ سپر ماسٹر کا عہدہ قائم کیا گیا ہوگا۔ وہ خود کو اس قدر راز میں رکھتا تھا کہ بظاہر کام کرنے والا سپر ماسٹر بھی اس سے متعلق کچھ نہیں جانتا ہوگا، مگر جانتا تو میں اس کے دماغ سے بہت پہلے ہی اس پراسرار شخص کو ڈھونڈ نکالتا۔ میں دنیا کی خطرناک ترین تنظیموں سے ٹکراتا رہا تھا۔ یہ تنظیمیں ہر ملک میں اپنے مفاد کی خاطر ہنگامہ کرتی رہتی ہیں، لیکن جہاں فوج آ جائے وہاں وہ مصلحتاً پسپا ہو جاتی ہے۔ ان تمام تنظیموں کے افراد وقتی طور پر رپوش ہو جاتے ہیں۔ میرے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ جب ہیلی کاپٹر جا بجا مکھیوں کی طرح اڑنے لگے اور وارننگ دی جانے لگی تو ماسک مین ماسٹر کی اور دوسرے انجانے دشمنوں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ وہاں سے چلے جائیں۔ 1 گھنٹے بعد جو بھی نظر آتا وہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا یا پھر ان کے متعلق تحقیقات ہوتی، پتہ چل جاتا کہ وہ لوگ کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال فوج کے آنے سے نتیجہ یہ ہوا کہ میدان صاف ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا یہ جناب شیخ الفارس کو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے بھی تمام افراد اس شہر سے چلے گئے تھے، صرف ڈمی رسونتی رہ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر شیبہ میرے متعلق معلوم کر سکتی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ شہر خالی کرنے کے بعد سب کے سب سفر کر رہے تھے، کوئی بس میں تھا، کوئی اپنی گاڑی میں تھا۔ رسونتی بھی ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، شیبہ اس کے دماغ میں موجود تھی۔ جناب شیخ الفارس نے کہا بیٹی اسی طرح معلوم کرو فرہاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ گولیاں لگنے کے بعد وہ کس عالم میں ہے۔ جب شیبہ کو پتا چلا کہ مجھے گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے اور میرے متعلق تقریباً یقین کیا جانے لگا ہے کہ میں مر چکا ہوں تو وہ ایک دم سے تڑپ گئی، کہنے لگی میں رسونتی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے رسونتی کو ٹیلی پیتھی کی نیند سلاؤ تاکہ وہ بچپنا ظاہر نہ کرے، اس کے بعد فرہاد کی خبر لو۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا، رسونتی کو تھپک تھپک کر ٹیلی پیتھی کی نیند سلایا۔ اس کے بعد خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے میرے دماغ میں پہنچ گئی۔ میرے دماغ میں پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ میں زندہ ہوں، لیکن وہ پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے زندہ ہوں۔ میرے اندر زندگی کی جو ہلکی سی رمق پائی جا رہی تھی وہ میری زندگی کا ثبوت تھی بھی یا نہیں؟ جناب شیخ الفارس صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بولی مجھے دماغ میں جگہ مل رہی ہے لیکن اس کی زندگی کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ اس کی سوچ ایسی ہے کہ پڑھی نہیں جاتی، بس اتنی گنجائش ہے میری سوچ کو جگہ مل رہی ہے۔ جناب وہ ڈوب رہا ہے، خدا کے لیے کسی طرح بچائیے۔ بیٹی حوصلہ رکھو، کسی طرح اس کے دماغ میں رہ کر آس پاس کی آوازیں سنو، کسی کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں پہنچو۔ ان کے ذریعے معلوم ہوگا کہ فرہاد ابھی کہاں ہے یا اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ پھر میرے دماغ میں آئی، آہستہ آہستہ مجھے آوازیں دینے لگی، فرہاد اٹھو، فرہاد دیکھو میں شیبہ ہوں، تمہارے پاس آئی ہوں، ایک بار صرف ہوں کہہ دو، مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم زندہ ہو اور ہمارے لیے زندہ رہو گے۔ وہ بولتی رہی، میرے دماغ کے خلاف میں اس کی سوچ گونجتی رہی، جواباً میری سوچ کا سراغ نہ مل سکا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے چراغ کی لو بجھ گئی ہے، بس آخری چنگاری نما ہلکی سی آگ رہ گئی ہے، اس کے بعد وہ آگ بھی بجھ جائے گی اور زندگی دھواں ہو جائے گی۔ وہ یک بجک دونوں ہاتھوں سے منہ ڈانپ کر رونے لگی۔ نہیں نہیں، تم نہیں مر سکتے فرہاد، تم نہیں مر سکتے۔ اس کے رونے کا انداز ایسا تھا کہ جناب شیخ الفارس بھی گم سم رہ گئے تھے۔ میرے متعلق بابا صاحب کے ادارے میں خبر پھیل گئی تھی کہ میں دشمنوں کے نرگے میں آ گیا ہوں اور مجھ پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اس لیے وہاں کے معزز افراد، طلباء و طالبات اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ بھی شیبہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اس نے اچانک رونا شروع کیا تو سب سکتے میں رہ گئے، ان کے سر جھک گئے۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ میں دنیا سے اٹھ چکا ہوں۔ شیبہ روتے روتے یک بیک تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جاؤں گی، میں فرہاد کے پاس جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے وہاں پہنچا دو، اسے بچانے کی کوشش کرو، کسی طرح اسے بچانے کی کوشش کرو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی سب نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر وہاں کے بزرگ افراد اس سے کہنے لگے بیٹی اگر تم نے حوصلہ ہار دیا تو پھر ہم فرہاد کے متعلق کچھ نہیں معلوم کر سکیں گے۔ امی
ایک ذریعہ رہ گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اسے مشورہ دیا گیا تم بار بار فرحاد کے دماغ میں جاؤ، ہمیں ہر لمحہ اس کی خیریت معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرے نے مشورہ دیا تم اس کے دماغ میں رہو گی تو اس کے ذریعے کسی کی آواز سن سکو گی۔ شیبہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کا دماغ کس حد تک کمزور ہو چکا ہے، بلکہ وہ دماغ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ باہر کی آواز نہیں سن سکتا، سننا تو دور کی بات ہے، وہ نہ زندگی کی حرارت محسوس کر رہا ہے اور نہ ہی موت کی ٹھنڈک کا احساس ہے۔ وہ ہر احساس اور ہر جذبے سے عاری ہو چکا ہے۔ میں کیسے بتاؤں کہ میں اس کے دماغ میں جا کر کیا محسوس کر رہی ہوں؟ وہ میری ٹیلی پیتھی کے سامنے ہے مگر دنیا والوں کے لیے نہیں رہا۔ جناب شیخ الفارس نے کہا تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، بر وقت اسے یہ امداد مل جائے تو وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ شیبہ نے جلدی سے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا میں یہی کہنا چاہتی تھی مگر مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے، میں الجھ گئی ہوں۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں، آنکھیں کھولتی ہوں تو میرے سامنے فرحاد ہی فرحاد نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جناب شیخ الفارس صاحب نے اپنے سر کو تھام کر کہا او خدایا، زندگی میں پہلی بار میں صبر کا دامن چھوڑ کر بدحواسی میں مبتلا ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں جو ان حالات میں عقل سے کام نہیں لیتا صرف جذبات میں گر جاتا ہے، کوئی کام کی بات نہیں سوچ سکتا۔ صاحب انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم فرحاد سے جذباتی طور پر اس حد تک وابستہ ہو گئے ہیں کہ عقل سے کام لینا بھول گئے۔ ہم نے ڈمی رسونتی کو بلا دیا ہے، پلیز شیبہ فوراً اس ڈمی کے دماغ میں پہنچو، وہ یقیناً فرحاد کے پاس ہوگی، اس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ پلک جھپکتے جوزا رولف عرف ڈمی رسونتی کے دماغ میں پہنچ گئی۔ پتہ چلا مجھے ایک اسٹریچر پر ڈال کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ جو جوزا میرے سرانے بیٹھی رو رہی تھی، ایک ننھی سی بچی کی طرح بار بار پوچھ رہی تھی کیا ہو گیا، میرے میکاکس کو یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں بولے گا تو میں روتی رہوں گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، غصہ آئے گا تو جہاز سے چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ شیبہ نے جناب شیخ الفارس کو بتایا کہ جوزا کس طرح ابھی تک ننھی سی رسونتی بنی ہوئی ہے، کیا اسے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اسے فی الحال بچی بن کر رہنے دو، وہ بہت چالاک عورت ہے، ہمارے آدمیوں نے سوچ سمجھ کر اسے ڈمی رسونتی بنایا ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ جب تک رسونتی بنی رہے گی اس وقت تک ہمارے آدمی اصل رسونتی کو بہت دور لے جا چکے ہوں گے۔ دوسرے دن رسونتی جوزا ولف کے روپ میں طیارے میں سوار ہوگی اور وہاں سے لندن کے لیے پرواز کرے گی۔ اس کے بعد ڈمی رسونتی کو اپنی اصلیت ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ بات شیبہ کی سمجھ میں آ گئی، اگر جوزا نے ابھی اصلیت ظاہر کی تو اصل رسونتی کے لیے خطرہ ہے۔ وہ پھر ڈمی رسونتی کے دماغ میں پہنچی۔ پتہ چلا پچھلی سیٹ پر چارلی چارلٹن بیٹھا ہوا۔ شیبہ نے فوراً اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی، اس کے ذریعے دیکھا اس وقت ایک ڈاکٹر فرحاد کا معائنہ کر رہا تھا۔ شیبہ نے خود کو چارلی کے دماغ میں ظاہر نہیں کیا، چپ چاپ اس کی سوچ پڑتی رہی۔ پتہ چلا فرحاد کو شہر مناؤس کے ایک بہت بڑے اسپتال پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد شیبہ نے جناب شیخ الفارس سے کہا فرحاد کو شہر مناؤس کے ملٹری اسپتال میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی شہر میں جیسے مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، ہر طرف فوج گشت کر رہی ہے۔ اس اسپتال میں اسے پہنچایا جانے والا ہے، وہاں چاروں طرف سخت پہرا ہے۔ اسپتال کے تمام عملے کو چھٹی دے دی گئی ہے، وہاں صرف قابل اعتماد چند نرسوں اور ڈاکٹروں کی تقرری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا شیبہ اسی طرح تجربات حاصل کیے جاتے ہیں، جوزا سے حاضر دماغی سیکھو۔ اگر وہ ذرا بھی بد آواز ہو جاتی اور خود کو ظاہر کر دیتی تو اسے فرحاد سے الگ کر دیا جاتا۔ ابھی دونوں کو میاں بیوی سمجھا جا رہا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے قریب چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیونکہ فرحاد خیال خوانی کے قابل نہیں رہا، اس لیے انہیں اندیشہ نہیں ہے کہ رسونتی کے دماغ میں کوئی آئے گا اور نئی چالیں چلے گا۔ اب دماغ میں آنے والی صرف ایک مدام کمپیوٹر رہ گئی ہے جو ان کی دانست میں ان کی دوست ہے۔ شیبہ نے ان سے پوچھا کیا مجھے مدام کمپیوٹر کا رول ادا کرنا چاہیے؟ یہی تو وقت ہے، میں ابھی جو ہدایت دے رہا ہوں تم اسی کے مطابق چارلی سے رابطہ قائم کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک ان کی ہدایت سنتی رہی، پھر چارلی کے دماغ میں پہنچ کر بولی ہیلو چارلی، میں مدام بول رہی ہوں۔ وہ سنبھل کر سیدھا بیٹھ گیا۔ شیبہ نے کہا میں بہت دیر سے تمہارے دماغ میں چپ چاپ تھی، یہ معلوم کرنا چاہتی تھی ہنگاموں کے دوران تم نے کس سے بات کی ہے یا نہیں۔ اب مطمئن ہوں تم ایک گونگے کا رول بہت
کامیابی سے ادا کر رہے ہو؟ چارلی نے پوچھا، مدام، ہمارے پراسرار باس کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، ایسے وقت تم اتنی دیر تک خاموش کیوں رہی؟ کہاں بھٹکتی رہی؟ میں تمہارے آس پاس ہی تھی، بہت سوچ سمجھ کر کسی کے دماغ میں جانا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر تک کبھی رسونتی کے دماغ میں پہنچ رہی تھی اور کبھی فرحاد کے دماغ میں، جس کے متعلق ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون ہے۔ چارلی نے کہا، اب تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ فرحاد اس قابل نہیں ہے کہ خیال خوانی کر سکے اور تمہارے دماغ کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ مسٹر چارلی، میں نے فرحاد کی ہسٹری شیٹ پڑھی ہے، تم اپنے باس سے پوچھ کر دیکھو۔ اگر اسے فرحاد سمجھ لیا گیا ہے تو کیا تمہارا باس اس کے سامنے آ سکتا ہے، اسے اپنی آواز سنا سکتا ہے؟ وہ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح میں بھی محتاط رہنا چاہتی ہوں، لیکن فرحاد کے کمزور دماغ میں پہنچ کر تم بہت کچھ معلوم کر سکتی ہو۔ میں کوشش کر چکی ہوں، اس کا دماغ اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہلکی سی سوچ بھی اس کے ذہن سے نہیں ابھر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب تب میں اس کی زندگی کا دیا بجھنے والا ہے۔ تم اپنے آدمیوں سے کہو جلد از جلد اسے اسپتال پہنچائیں، اسے اس حد تک زندگی کی طرف واپس لاؤ کہ میں اس کے دماغ کو ٹٹول سکوں، اس کی اصلیت معلوم کر سکوں۔ تمہارا پراسرار باس صرف میرے ذریعے اس کے فرحاد ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ جو کچھ شیبہ کہہ رہی تھی، چارلی اسے ایک کاغذ پر لکھتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے وہ کاغذ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک فوجی افسر کو طرف بڑھا دیا۔ اس نے اسے پڑھا، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے جواب موصول ہوا، تمہاری آواز سنی جا رہی ہے، رپورٹ دو۔ فوجی افسر نے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ جو کچھ شیبہ نے چارلی سے کہا تھا وہی باتیں پراسرار باس تک پہنچائی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے جو جواب دیا جا رہا تھا وہ باس نہیں، کوئی ماتحت تھا، ایسا ماتحت جس کے ذریعے شیبہ باس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ ہم ایسے بے شمار ماتحتوں کو آزما چکے ہیں۔ اب شیبہ کی باری تھی کہ وہ میری جگہ رہ کر کام کرے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ جناب شیخ الفارس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مجھے دشمنوں کے نرغے سے نکال لانے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں۔ مجھے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس دوران شیبہ چارلی کے ذریعے دوسرے فوجی افسران کے دماغوں میں پہنچ رہی تھی۔ ان کے ذریعے پتا چلا کہ چاروں طرف سے برسائی جانے والی گولیاں مجھے ضرور لگی ہیں، لیکن ایک گولی بھی جسم میں پیوست نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک گولی میرے بازو کے گوشت میں سوراخ کرتی ہوئی گزر گئی تھی، اس طرح دوسری گولی میری پنڈلی کو زخمی کر کے گزری تھی، تیسری گولی نے میری دائیں پسلی کی کھال ادھیڑ دی تھی، چوتھی گولی میرے دائیں کان کے نیچے لگی تھی اور گردن کو چھید کر گزر گئی۔ اسی طرح چوتھی گولی نے میرے دماغ کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ دماغی کمزوری کے باعث شیبہ کو میری سوچ کی لہریں نہیں مل رہی تھی۔ مجھے اس اسپتال پہنچانے کے آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ میں خطرے سے باہر ہوں، شاید ایک آدھ گھنٹے بعد ہوش میں آ جاؤں گا۔ چارلی اور دوسرے افسران کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس میڈیکل رپورٹ کو سننے کے بعد وہاں سنسنی پھیل گئی ہے۔ ایک آدھ گھنٹے بعد فرحاد کے ہوش میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط بھی ہو سکتا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد خیال خوانی بھی کر سکتا تھا، لہذا پہلے سے احتیاطی تدابیر کی جا رہی تھی۔ چارلی نے شیبہ سے کہا، میں نے آپ کا پیغام اپنے پراسرار باس تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے جواب میں ہدایت دی گئی ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق فرحاد ایک آدھ گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ باس نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ہر لمحے فرحاد کے دماغ میں چپ چاپ موجود رہیں۔ میں یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتی، فرحاد ہوش میں آئے گا تو اس کی دماغی حالت کیا ہوگی یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر اس نے مجھے دماغ میں محسوس کر لیا تو میں اس کی گرفت میں آ جاؤں گی۔ ہم نے متبادل راستہ سوچ لیا، اب رسونتی فرحاد کے پاس رہا کرے گی، تم اس کے ذریعے فرحاد کے متعلق اطلاعات فراہم کر سکتی ہو۔ میں یہی کروں گی اور جب دیکھوں گی کہ فرحاد دماغی طور پر کمزور ہے اور میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکے گا تو چپ چاپ اس کے دماغ میں پہنچا کروں گی۔ جناب شیخ الفارس نے کہا، شیبہ اب ہمیں یہ اطمینان ہو چکا ہے کہ فرحاد زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، اس کا باقاعدہ علاج ہوگا تو حالت اور سنبھل جائے گی۔ اسے وہاں سے نکال لانے کے لیے ہمیں جال پھیلانا چاہیے، لہذا پہلا جال پھینکو۔ شیبہ نے ان کی ہدایت کے مطابق پہلا جال بلیک شیڈو پر پھینکا۔ جب اس نے فرحاد کے لب و لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم سے چونک گیا، شدید حیرانی سے بولا، فرحاد صاحب آپ زندہ ہیں؟ تم مجھے مردہ کیوں سمجھ رہے ہو؟ جناب میرا خیال ہے یہ خبر دنیا کے گوشے گوشے تک پھیل چکی ہوگی کہ آپ مر چکے ہیں۔ میرے دانا دوست، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے، میں اس سے پہلے بھی دنیا والوں کے سامنے کئی بار مر چکا ہوں، کئی بار زندہ ہو چکا ہوں۔ اس بار یہ اعزاز تمہیں حاصل ہو رہا ہے کہ اپنی موت کے بعد صرف تمہارے دماغ میں زندہ ہو رہا ہوں۔ خبردار کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ کر کہا، میری کیا مجال ہے، میری زبان کسی کے سامنے نہیں کھلے گی۔ اب اصل مقصد کی طرف آؤ، کیا تم نے مجھے
मुर्दा समझकर वो वादा फरामोश कर दिया है? नहीं जनाब, मुझे याद है, मैं मौका की तलाश में हूँ। मैंने सोच लिया है कि माइक और स्पीकर के दरमियान कैसी खराबी पैदा करना है और मैं ऐसा जरूर करूंगा, लेकिन आप भी अपना वादा। उसने बात अधूरी छोड़ दी। शीबा ने बात को मुकम्मल करते हुए कहा, पूरा करूंगा, जो कहता हूँ वो जरूर करता हूँ। तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल कर ले जाऊंगा। मुझे यकीन है फरहाद साहब, खुदा की कसम आप नाकाबिले तस्कीर हैं। इस पुरअसरार शख्स ने कैसे कैसे जाल बिछाए और लोगों ने आपको हर तरह से ट्रैप करने की इंतहा कर दी, लेकिन आज भी आप इसी तरह आजाद हैं। मुझे और ज्यादा यकीन हो गया है कि आपके जरिए मुझे भी आजादी नसीब होगी। ज्यादा बातें करने में वक्त जाया ना करो, काम की बातें सोचा करो। जो तदबीर तुमने सोच लिया इस पर मजीद गौर करो। सोचो कि और कितनी कामयाबी से इसमें खराबी पैदा करोगे। दुश्मन को एक जरा भी शुबा नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, हर आधे घंटे बाद तुम्हारे पास आता रहूंगा। शीबा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जनाब शेख अल फारज को ब्लैक शैडो से होने वाली गुफ्तगू के मुतालिक बताया। इन्होंने इसे शाबाश दी, हौसला बढ़ाया, फिर कहा, रसवंती की खबर लो, इसकी नींद की तरफ से मुतमिन होकर दूसरा जाल सुलेमान जोगो पर फेंको। रसवंती गहरी नींद में थी। इसे हमारे आदमियों के साथ शहर सांता सोसम तक सफर करना था और वो ख्याल ख्वानी के जरिए मुकर्रर किए के हुए वक्त पर ही बेदार हो सकती थी। लिहाजा शीबा सुलेमान जोगो के पास पहुंच गई। वो अभी तक जख्मों से चूर था। अगरचे बहुत अच्छी तरह इलाज किया जा रहा था, लेकिन तवानाई हासिल होने के बावजूद इस कदर दिमागी मजबूत नहीं था कि सांस रोकने की मशक जारी रखता। अलबत्ता इसने सोच की लहरों को महसूस कर लिया था। इसने शदीद हैरानी से पूछा, जनाब फरहाद साहब, ये आप हैं? शीबा ने हंसना शुरू किया। बड़ी सुरीली हंसी थी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोचने लगा, ये तो किसी औरत की हंसी है। ये कौन हो सकती है? इसने पूछा। कौन हो तुम? कौन हो? क्या मदाम कंप्यूटर? शीबा ने हंसते हंसते कहा, हाँ, दुनिया में दो ही बातें होती हैं, दिन होता है या रात। दिन तो अब नहीं रहा, रात आई है। तअज्जुब है, तुम पहले भी आ सकती थी, आज मैं कैसे याद आ गया? फरहाद टेलीपैथी के मामले में मुझसे बरतर है। मैं इसके दिमाग में जाना चाहूँ तो वो सांस रोक लेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी वक्त भी मेरे दिमाग में पहुंचकर मुझे ट्रैप कर सकता है। इसलिए मैं कभी अपनी सोच का लहजा इसे नहीं सुनाती, ऐसे दिमाग में नहीं जाती जहाँ वो पहले से मौजूद हो। यानी तुम्हें यकीन हो गया है कि वो मेरे दिमाग में अभी नहीं आएगा? हाँ, मुझे यकीन है। क्या वो मर चुका है? पहले मैंने भी यही सोचा था। चुपचाप इसके दिमाग में जाकर देखती रही थी। वो इस काबिल नहीं रहा था कि सांस रोक सकता या मेरी सोच की लहरों को महसूस कर सकता। वो अपने वजूद को भी महसूस करने के काबिल नहीं रहा था। अब इसे एक अस्पताल में पहुंचाया गया है। इसे जरूरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही है। वो रफ्ता रफ्ता जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है। वो किसी वक्त भी मेरे दिमाग में आ सकता है। इसे दिमागी तवानाई हासिल करने में हफ्ते लग जाएंगे। मुझे इत्मीनान है, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? वही जो दूसरी तंजीमों के सरबराह चाहते हैं, और मैं अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक किसी से भी अपना काम निकाल लेती हूँ। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। मैं ज्यादा बातें करना नहीं चाहती। हाँ या ना का जवाब दो। मेरे काम नहीं आओगे तो अभी किसी के दिमाग में पहुंचूंगी और वो शख्स रास्ता चलते तुम्हें गोली मार देगा। मुझे मारना आसान नहीं है। मैं हमेशा बुलेट प्रूफ बाज में रहता हूँ और मोहतात इतना हूँ कि नींद की हालत में भी दिमाग जागता रहता है। फिर मेरे अपने आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। 1000 पहरों के बावजूद टेलीपैथी की गोली कहीं से भी आ सकती है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तिगनी का नाच नचा सकती हूँ। तुम कितनी देर तक सांस रोक सकोगे? जख्मों से चूर हो तो फिर नचाओ। इंतजार किस बात का है? एक मजबूरी है। मैं चाहती हूँ मेरे और तुम्हारे दिमागी राब्ते का किसी को पता न चले। अगर मैं तुम्हें परेशान करूंगी या बहुत ज्यादा सजा देने के लिए दिमागी तौर पर नकारा बना दूंगी तो ये भेद खुल जाएगा कि मदाम कंप्यूटर जिसने इस पुरअसरार शख्स से मुआहदा किया है सुलेमान जोगो के पास भी आती है। यानी तुम ये चाहती हो कि हमारे दिमागी राब्ते का इल्म हमारी तंजीम के अफराद को भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ अफराद को नहीं, इस तंजीम के सरबराह मास्टर की को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपनी जरूरत के मुताबिक आलाकार बनाया हुआ है। वो झुंझलाकर बोला, मेरी तौहीन न करो, मैं आलाकार नहीं हूँ। अपनी मर्जी से सौदा करता हूँ, काम करता हूँ और खरा मुआवजा लेता हूँ। सुलेमान जोगो जो शख्स मुख्तलिफ तंजीमों से राब्ता रखता हो और हर तंजीम को अपनी खिदमत का यकीन दिलाता हो, दोस्त का भी काम करता हो, दुश्मन का भी काम करता हो, तो जानते हो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दलाल। लिहाजा दलाल को आलाकार बनने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। वो गुस्से से फट पड़ा, चीख कर कुछ कहना चाहता था। शीबा ने इसे मुंह से आवाज निकालने का मौका नहीं दिया। इसने 2-4 बार कुछ कहने की कोशिश की, फिर उठकर खड़ा हो गया। इधर से उधर मुठ्ठियां भेज कर टहलने लगा, दीवार पर घूंसे मारने लगा। वो बोली,
بولی ابھی کمرے میں اکیلے ہو، کوئی آ جائے گا تو یہ حرکتیں دیکھ کر تمہیں پاگل سمجھے گا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، جو نظر نہ آئے اس کا خون کیسے پیو گے؟ چلو اپنی جیب سے ریوالور نکالو، میں تمہارے حکم پر تھوکتا ہوں۔ لیکن وہ تھوک نہ سکا، بے اختیار اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کو نکال لیا، پھر اس کی نال اپنی کنپٹی سے لگا لی۔ اس کے بعد شیبا نے دماغ کو آزاد چھوڑتے ہوئے کہا، دیکھو دیکھو، میرے حکم پر تھوکنے والے تھے، لیکن تم نے میرے حکم کی تعمیل کی، ریوالور نکالا اور اسے کنپٹی سے لگا لیا۔ اس نے فوراً ہی ریوالور کو ہٹا دیا۔ شیبا نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں پھر اسے تمہاری کنپٹی سے لگاؤں گی اور تمہاری انگلی ٹریگر پر دبا دوں گی۔ وہ سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گیا، بے بسی سے خلا میں تکنے لگا۔ وہ بولی، آرام سے کرسی پر بیٹھ جاؤ، ریوالور رکھ لو، میں تمہیں جانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اس نے بے بسی سے جھنجھلا کر پوچھا، تم مجھے مارتی کیوں نہیں ہو؟ مار ڈالو، میں ایسی بے بسی کی زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دوست بن جاؤ تو بے بس نہیں کہلاؤ گے۔ شکست خوردہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا، پھر بولا، تم دوست کیوں بننا چاہتی ہو اور مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ میں کہہ چکی ہوں، دوسری تنظیموں کے سربراہ جو خدمات لیتے ہیں، ایسی ایک خدمت میرے لیے بھی انجام دو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، اتنی تمہید پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کی بات کرو۔ میں چاہتی ہوں تم کرسی سے اٹھ کر آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے غصے سے پوچھا، یہ کوئی کام ہے؟ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کرو گے تو بڑی خدمات کس طرح انجام دو گے؟ مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا نہ کرو، تم میرا وقت ضائع نہ کرو، جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو، ورنہ جس طرح ریوالور نکل کر تمہاری کنپٹی تک پہنچا تھا، اسی طرح تم خود بستر پر پہنچ جاؤ گے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، پاؤں پٹکتا ہوا بستر کے پاس گیا، ہاں دھڑام سے گر پڑا، چاروں شانے چت ہو کر بولا، اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، اپنے ہاتھ پاؤں کو پھیلا کر چاروں شانے چت لیٹے رہو اور آنکھیں بند کر لو۔ وہ گھرا کر بولا، کیا تم مجھ پر ہپناٹزم کرنا چاہتی ہو؟ سوال نہ کرو، جو کہتی ہوں اس پر عمل کرتے جاؤ۔ کیا مجھے بار بار یہ جتانا ہوگا کہ میں تمہیں اپنی مرضی کے خلاف بھی استعمال کر سکتی ہوں؟ آج میں زخموں سے چور ہوں، سانس نہیں روک سکتا، اس لیے میری بے بسی سے فائدہ اٹھا رہی ہو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے زخموں پر جو دوا لگائی جاتی ہے اور جو دوائیں تمہیں کھلائی جاتی ہیں، میں ان میں ایسی تبدیلیاں کر سکتی ہوں کہ تمہارے زخم کبھی نہیں بھریں گے، تم کبھی دماغی طور پر توانائی حاصل نہیں کر سکو گے اور نہ ہی میرے آنے کا راستہ روک سکو گے۔ یقین نہ ہو تو اس کا ثبوت پیش کر کے دکھاؤں؟ چلو اٹھ جاؤ، معمول بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2-4 روز میں ثابت کر دوں گی کہ تم پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا ٹیلی پیتھی کے ذریعے دواؤں میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، خدا کے لیے اتنا بتا دو تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ میں چاہتی ہوں طبعی عمر جتنی بھی ہے تم اسے مسلمانوں کی طرح گزارو۔ تعجب ہے، تم اور فرہاد مسلمان ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن۔ اس نے کہا، مسلمانوں میں یوں تو بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور کبھی متحد نہیں ہوتے، وہ فرہاد اور مدام کمپیوٹر ہو یا اسلامی ممالک ہو۔ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ تم زندہ رہو، سلامت رہو اور میرے لیے کام کرتے رہو۔ اب سوال کرنا بھول جاؤ اور آنکھیں بند کر کے دماغ کو میرے حوالے کرو۔ یہ کہہ کر وہ تنویمی عمل کرنے لگی۔ وہ بہت ضدی تھا، دماغی طور پر کمزور ہونے کے باوجود جو لوگ ضدی ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے معمول بنتے ہیں۔ شیبا کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، مگر اس نے ٹرانس میں لے لیا۔ اپنا معمول بنانے کے بعد اسے حکم دیا، اب تم اپنے دل کے راز بتاؤ گے۔ میرے دل میں جو راز ہے میں بتاؤں گا۔ تم نے کتنی تنظیموں کے سربراہوں سے معاہدے کر رکھے ہیں؟ میرا خاص معاہدہ ماسٹر کی سے ہے۔ تم دونوں کے درمیان جو سودے بازی ہوئی ہے اسے ذرا تفصیل سے بیان کرو۔ ماسٹر کی کسی طرح بھی فرہاد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ماسٹر کی کا دعویٰ ہے کہ فرہاد کبھی اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنی آوازیں بھی سناتا ہے، پھر اسے فرہاد تک پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ فرہاد رپوش رہے اور اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہ ملے۔ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ لاپتہ رہتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اندھیرے کے تیر کی طرح کہیں سے آئے گا اور اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گا۔ فرہاد براہ راست نہ صحیح کسی کو ذریعہ بنا کر ماسٹر کی تک چپ چاپ پہنچ سکتا ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتا۔ اس نے فرہاد تک پہنچنے کے لیے کیسے کیسے ذرائع اختیار کیے ہیں۔ وہ مجھ جیسے لوگوں کو اعلیٰ کار بنا رہا ہے، میری طرح پتہ نہیں کتنے ذہین، تجربہ کار اور خطرناک قسم کے فائٹر فرہاد کی تلاش میں ہیں۔ رسونتی سونیا اور اعلیٰ بی بی کو حاصل کر کے اس کی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب تو وہ پراسرار شخص کے شکنجے میں چلا گیا ہے۔ کیا ماسٹر کی نے کوئی نیا حکم جاری کیا ہے جس کی روح سے تم لوگوں کا رخ اس پراسرار شخص کی طرف ہو جائے؟ یہ ماسٹر کی سے تعلق رکھنے والے خاص افراد جانتے ہوں گے۔ میں ایک سوداگر ہوں، سب سے الگ سودا کرتا ہوں، اپنا کام اپنے طور پر کرتا ہوں۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ماسٹر
کی کہ آدمی میرے کام آتے ہیں ورنہ ان سے دور ہی رہتا ہوں، مجھے اس کے کسی نئے حکم کا علم نہیں ہے۔ تمہارا ماسٹر یہ نہیں چاہتا تھا کہ فرحاد لاپتہ رہے، اب اس کا پتہ چل گیا ہے، یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس کی قید میں ہے۔ اس لحاظ سے سونیا اور آلا بی بی اتنی اہم نہیں رہی، اب تو تمام دشمن فرحاد کو اس قید سے نکال لانے اور اپنے اپنے طور پر اسے حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، فرحاد کے قید ہو جانے سے سونیا کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی، اسی طرح آلا بی بی کسی سے کم نہیں ہے۔ دنیا کی تمام خطرناک تنظیموں کے سربراہ ان دو عورتوں کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماسٹر کی نے یہ کیسے سراغ لگایا کہ رسونتی ہر بے میں پائی جا سکتی ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔